سب سے پہلے میں اپنے اس فخر کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ جیسے صاحب سماعت لوگ میری بات سننے کو موجود ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنے قریب اور اتنے متوجہ لوگ کسی موضوع کے ساتھ اور کسی شخص کے ساتھ ایسے قریب تر بہت کم نظر آتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں اس قریب کے لیے اقرب کا لفظ ہے کہ آپ اقرب تر ہیں میرے لیے۔ ادب اور فنون لطیفہ اول تو لازم ہے کہ آپ فنون لطیفہ کو پذیرائی دیں معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے فنون لطیفہ کو قریب کریں، معنی کے اعتبار سے پذیرائی دیں۔ لطیف ہر اس شے کو کہتے ہیں جو باریک، نفیس، حسین، خوب رنگ اور خوشتر ہو، فائن کہتے ہیں۔ لطیفہ یہ بھی فائن آرٹ، اسپوکن فائن آرٹس، ووکل فائن آرٹس، وہ بھی اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ فنون انسانی عمل کا ایک پیکر، مظہر، ظہور، کارنامہ، خلق، مخلوق ہے۔ فن کیا ہے؟ مخلوق ہے میری، شعر، میں خالق ہوں، مخلوق ہے شعر، فن، میں مصور ہوں، میں موسیقار ہوں، آواز کا میں خالق ہوں، مخلوق ہے آواز میری، میں مصور ہوں، تصویر میری خلق ہے اور میں خالق ہوں اس کا۔ لہذا فنون ادب کے ہوں یا ادب سے باہر، جسے آپ نے فنون لطیفہ کہا، موسیقی، رقص، مصوری، خطاطی، یہ فنون لطیفہ کی شاخیں ہیں۔ مصوری، خطاطی، نقش نگاری، پچی کاری، کاشی گری، فانوس گری، تغرہ نویسی، یہ تمام اس کی شاخیں ہیں۔ ظاہر سے فنون لطیفہ میں فن لطیف کی شاخیں ہیں، کتابت اس پہ۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مظہر فائن آرٹس کا غرناطہ اسپین میں اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں موجود ہے۔ الحمرا، سرخ پتھروں کی ایک عمارت ہے، اس غریب آدمی نے بھی زیارت کی ہے اسے۔ ایسے شاندار چمکتی ہوئی عمارت کے اندھیرے میں وہ سرخ پتھر بھی روشنی دے رہے ہیں۔ کہاں سے لایا تھا عبد الرحمان؟ کہاں سے لائے تھے وہ 800 سال مسلمانوں کے زوال کے بعد عثمانیہ عہد کے رابطے جڑ جاتے ہیں، جہاں اسپین پہ 800 سال تک غرناطہ کو آباد کیا اور آرٹ گیلری بنائی ہے سب کو مسلمانوں نے۔ دنیا کی سب سے پہلی آرٹ گیلری ہے، آرٹ گیلری۔ ویسے قبرستان موجود ہیں، اس سے پہلے اہرام موجود ہیں، اس سے پہلے ایلورا، اجنتا موجود ہیں، لیکن جو فن، رنگ کاری، حسن خط، تناسب رنگ اور دائروں کے خم
اور دائروں کی کشیدگی کا حسن. یاد رکھیے خطاطی میں سب سے بڑا حسن خط کا اپنے زاویے کا متناسب کر کے دکھانا ہے اپنے آپ کو. سارے نون اپنے تناسب میں ہوں، نقطوں کی ساخت اپنی چمک ایک جیسی رکھتی ہو. لکیر کھینچے تو سارے نقطے جس جگہ قائم کیے گئے ہیں وہ ایک لکیر میں آئیں، اور جتنے نون کے پیٹ ہیں، شکم ہیں، وہ سب ایک سیدھ میں چلے جائیں. یہ تناسب الفاظ جو ہے الحمرا کا حسن ہے. اس وقت اگر آپ کو کبھی موقع ملے، آپ قطب صاحب کی لاٹ دیکھیے جا کے. قطب مینار کس مخروطی انداز سے قرآن مجید کی آیات کو، میں قرآن مجید کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں خطاطی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیات کو جس حسن خط سے رکھا ہے، وہ خط کے دائرے آدمی کے گھماؤں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آدمی سیڑھیوں پہ جس طرح چڑھ رہا ہے، دائرے بھی گھوم رہے ہیں. دائرے، مثلا رحمان کا لفظ لکھا ہے تو رحمان ایسے نہیں لکھ دیا ہے رحمان میں نے قدم یوں بڑھایا تو رے یوں چل رہی ہے، نون یوں چل رہا ہے، پھر آ گیا دوسرا لفظ. بہترین خطاطی. یہ ذہن میں رکھیے کہ ادب زندہ رہتا ہے محتاج ہو کر فنون لطیفہ. میں متعصب آدمی نہیں ہوں، مذہب میں بھی نہیں ہوں، عقیدے میں بھی نہیں ہوں، متعصب نہیں ہوں میں. اس لیے مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے. کیا کہ جو بات میں اب کہہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ ہم کسی بھی شے کو جانتے ہیں، اقرار کرنے میں ہم ڈرتے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں، میں ڈروں گا نہیں، اس لیے کہ یہ کپڑے میرے بدن پر آپ کے دیے ہوئے نہیں ہیں. میں سچ کہوں، میں جس سواری میں آیا ہوں میری اپنی ہے. میں جس چھت کے نیچے رہتا ہوں وہ میں نے خود بنائی ہے. تو میں ڈروں گا کس سے بھائی؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ بات سچی کہیے. اب سچ بات سنیے. ادب محتاج ہے فنون لطیفہ. سب سے پہلی بھیک ادب مانگتا ہے خطاط سے. سب سے پہلی بھیک مانگتا ہے، 10 سے سوال دراز کرتا ہے. اب انہوں نے عبد المجید پروین رقم کا ذکر کیا. حضرت ٹھیک ہے، میں بلدیو سنگھ ملتانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو 600 روپے ماہوار پر ملتان سے عہد شاہجہانی میں بلوایا گیا، صرف اس لیے کہ وہ نون کا دائرہ سب سے زیادہ خوبصورت بناتا تھا. نون کا دائرہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت بناتا تھا. بلدیو سے ایک تاریخ ہے، تاریخ مغلیہ شاہی. اس میں مختصر کر کے بات کر رہا ہوں کہ ملتانی کاریگروں کا کیا حصہ ہے تاج محل میں، مغل عمارتوں میں. تو ادب محتاج ہے کاہے کا؟ فنون لطیفہ کا. حضرت حسن تعمیر بھی محتاج ہے فنون لطیفہ کا. تاج کو تاج بنا نہیں سکتا جب تک کہ معمار کا حسن افروز ہاتھ اس کا مددگار نہ ہو. عبد الغفار خطاط 600 روپے ماہوار پر ملتان سے لے جایا گیا اور خاص گھوڑا بھیجا بادشاہ نے. کیا اعزاز تھا. یہ میں لایا ہوں. شیو جی لال چھینٹے ڈالنے میں بھائی کیا کہنا، کیا کہنا. فنون لطیفہ
محتاج جگہ جگہ اپنی محتاجی دکھاتے ہیں فنون لطیفہ. یہ آپ معمولی بات تو سمجھیے، جو چھینٹے پڑے ہوتے ہیں پیپر پہ، لحاف پر، چادر پر، سندھی اجرک پر، حضور یہ فنون لطیفہ کا باریک ترین فن ہے. اسے پچی کاری کہتے ہیں، جس سے پچکاری بنائے. فلو کرنا پچکاری کہلاتی نا، پش کرنا کسی چیز کا. یہ شیو داس جی، منوہر داس جی، ہیرا من اور چنتا من 900 روپے ماہوار پر ملتان سے. صرف دانا، میں نے چونکہ تاج دیکھا ہے اس لیے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں. اب بیرونی دیوار کے اوپر جو دانا ڈالا گیا ہے، چھینٹا، چھڑکاؤ، پچیکاری، جس کی اب بہترین قسم کاشی گری آپ کے یہاں نظر آتی ہے. بھائی مجھے کاشی گری سے ایک بات یاد آ گئی. میں بے ربط نہیں ہوتا، میں اپنے موضوع کو غلام بنا کے رکھتا ہوں، یاد رکھیے. میں اتفاق ہوا مجھے چین جانے کا، تو کاشغر بھی گیا. میں اسی تلاش میں رہا کہ یہ کاشغر، یہ اور میرے ملتان میں بھی کاشی گری کا کام ہوتا ہے. یہ غین گاف سے بدل جاتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. غین شلغم، شلغم جیم سے بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. غیلان بھی لفظ ہے، وہی جیلان بھی ہے اور وہی گیلان بھی ہے. تو میں نے جب دیکھا وہاں کاشغر اور مسلمان، سارے کاشغر میں، چین کی بات کر رہا ہوں، سب کیا ہے؟ مسلمان. 99% مسلمان. اور کاشغر، میں نے رابطہ جب تلاش کیا تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ آرٹسٹ جو نقش کرتے تھے چھت میں نیلے رنگ میں، انہیں سینٹرل ایشیا کے جتنے حکمران تھے یکجا انہیں وہاں جمع کر دیا. یہی کام آج ملتان کے قدیم گھروں میں سب سے بڑا آرٹ، شاگردیز کے گھروں میں جائیے، چھتوں میں نظر، ہاں ان کی چھتوں میں بڑا اچھا ابھی بھی دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ چھوٹے شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اس میں، اور وہ رنگوں کا امتزاج. منوہر داس اور شیو جی اور چنتامن جی، ہیرامن جی ملتانی خاص طور پر اس کام کے لیے لے جائے گئے کہ ان کے اندر پھول بنانے کا ہنر، گل تراش. جی اب میں ادب کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہوں. کیا ہوا؟ شاہجہاں کو معلوم ہوا کہ ہیرامن آ گئے. خاص طور پہ خاصہ شاہی سے ہیرامن کو ایک ٹوکری بھیجی گئی. اس وقت کے قیمتی جواہرات یا جو بھی ہوں گے یا رقوم ہوں گی. اچھا جی، نہ صرف ادب محتاج ہے فنون لطیفہ کا، تعمیر بھی محتاج ہے فنون لطیفہ کا. وہ کس حوالے سے؟ گل تراشی بھی ایک ہنر ہے. گل تراشی، پھول ایسے نہیں بنتے. یونان کا ایک آرٹ گیلری ہے یونان میں، ایتھنز میں. آپ جائیے، اولڈ ایتھینینس کے نام سے وہاں ہے. اس میں آپ دیکھیں وہ لوگ گلدان جو ہے، گلدان، اس کے اوپر پھول زیادہ بناتے ہیں. وہ روایت ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، گلدان کے اوپر پھول. مائیکل اینجلو نے، برانڈیلو نے اس کو ذرا سا دوسری طرف منتقل کیا. برانڈیلو نے چڑیا کی طرف، برانڈیلو نے پرندے کی طرف اس رنگ کو، حسن کو پرندوں کی طرف منتقل کیا، تناسب کو رنگ کے. لیکن اس رنگ کے تناسب کو مسلمانوں نے اٹھا کے قرآن مجید کے حاشیے کی طرف منتقل کر دی. رنگ کے تناسب کو آپ کے علم میں ہے، ایک لفظ ہے مجلہ.
اور ایک لفظ ہے مجلہ. شاید عباس آپ ادب کے طالب جو ہیں یاد رکھیے لفظ, یہ فنون لطیفہ سے متعلق ہوا. ایک لفظ ہے مجلہ. مجلہ کہتے ہیں اس صفحے کو, اس فرق کو جس کے ارد گرد حاشیہ بنا کر ایسے رنگ اس میں ڈال دیے جائیں جس سے کاغذ دب جائے اور رنگ ابھر جائے, اسے کہتے ہیں مجلہ. اور میم کے اوپر جب زبر لگائیں مجلہ کہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے عام رسالہ. رسالہ جو ہوتا ہے وہ مجلہ ہے, اس میں روشنی وغیرہ نہیں. لیکن مجلہ جب کہتے ہیں تو جناب یقین کیجئے کہ قرآن مجید کی پہلی شکل فائن آرٹس میں معتصم باللہ کے عہد میں مجلہ قرآن کی مسلمانوں نے کیلیگرافی کے طور پہ, کلر اسکیم کے طور پہ, جیسے کاشی گری کہیں آپ, یا آرٹ فروزن کہیں, ٹھہرا ہوا آرٹ کہیں, اس طرف منتقل کیا. پھر اس میں ایک قسم مطلع لکھی. فائن آرٹس میں ایک قسم ہے مطلع. یہ بڑا غربت کا اور عاجزی کا پیرپنڈا آپ کرتے ہیں, لیکن سارا سونا آپ نے صرف کر دیا قرآن کے حاشیے پر. غریب قوم کا قدیم قرآن اٹھا کے دیکھیے, مصر کے قاہرہ کے میوزیم میں چلے جائیے, حیدرآباد دکن کے عاشور محل میں چلے جائیے, دیوان خانہ خاص میں آصف الدولہ کے چلے جائیے, بڑے لوگوں کے آپ کو وہاں حاشیے, سونے کے کام کے حاشیے میں قرآن مجید لکھے ہوئے مکمل ملیں گے. اور آج پتہ نہیں آپ برا نہ مانیے, آج یہ کام اپنے ارتقاء اور عروج پہ پڑ چکا ہے. سونے کی بالیوں سے قرآن مجید منتقل کر کے چادر پہ لکھا جا رہا ہے اور وہ حرم پر چڑھایا جا رہا ہے. سعودیہ میں یہاں سے کاریگر جا رہے ہیں, سونے کا استعمال ہو رہا ہے, اسے کہتے ہیں مطلع. تو فنون لطیفہ نے مذہب کی بھی خدمت کی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جسے تحقیر کر دیا گیا کہ جی موسیقی بہت بری ہے, آوارگی ہے, نغمہ نہیں ہونا چاہیے اور تصویر کشی نہیں ہونی چاہیے. پہلے بڑا نخرہ کرتے تھے کہ صاحب تصویر نہیں کھینچوائیں گے. اب آپ حج پہ نہیں جا سکتے مولوی صاحب, نہ آپ کی بیگم صاحبہ نہ آپ, جب تک پاسپورٹ تصویر نہ ہو, تصویر پاسپورٹ نہیں تصویر نہ ہو. تو کچھ باتوں کا اقرار کریں. اور ان میں ایک یہ ہے کہ مصوری نے مذہب کی بھی خدمت کی ہے. میں کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہتا, کہتا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا, پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ آ گیا, خدمت آ گیا میرے ذہن میں کہ فنون لطیفہ نے مذہب کی بھی خدمت. اچھا فنون لطیفہ ہیں کیا؟ یہ کوئی دستاویز نہیں ہے کہ جو ڈیفائن کرے, وضاحت کرے کہ یہ فنون لطیفہ. جس نے جو لکھ دیا وہ وہی چل رہا ہے. کیا لکھا ملتا ہے؟ فنون لطیفہ ہے شعر, موسیقی, رقص, مصوری, تعمیر, لطیفہ گوئی. یہ بھی فنون ہے. یہ میری طرف سے شامل کر دیجیے. لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے. لطیفہ گوئی بھی فنون لطیفہ میں ہے. ایسی ایسی باتیں لطیفے کے ذریعے کہی گئی ہیں کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. جو سوچ نہ سکے اور اس کو ظاہر کر دیا جائے, اس سے فائن اور لطیف چیز ہو ہی نہیں سکتی. فائن آرٹس کا مطلب یہ ہے لطیف تر اظہار کو ہم. اب دیکھیے, خدا بندہ نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا قاہرہ میں. کچھ دیر کے لیے خدا بندہ ایک حکمران آیا, اسے بڑی دلچسپی تھی 8ویں صدی ہجری میں فائن آرٹ سے. کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنے ادارے میں ملازم رکھوں گا بطور
استاد کسی بھی عمر کا ہو، 2 شرطیں ہیں اس کی. ایک یہ کہ وہ میری ریاست کو ہر وقت، اس کے بہبود کو ہر وقت، اس کے مفاد کو ہر لمحے پیش نظر رکھے، اور رعایا پر یا لوگوں پر، ماتحتوں پر ظلم نہ ہونے دے. 2 باتیں. یہ کیسے آزمائش ہوگی؟ یہ جو ایک لڑکے کو انٹرویو لینے آئے بہت سے لوگ، ایک لڑکے کو بلایا، 2 کو بلایا، 3 کو بلایا، سب سے ایک لڑکا اس میں کوئی مجھ جیسا آ گیا. شاہ نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا حضور میں خطاط ہوں. کہا ظالم تو نہیں ہو؟ خطاط کو ظالم ہونا شعبہ تھا، اسے شعبہ تھا. خطاط فائن آرٹس کا آدمی ظالم نہیں ہونا چاہیے، ظالم تو نہیں ہو؟ کہنے میں ظالم. کہا کہ مفاد شاہی کو عزیز رکھتے ہو؟ جو شہزادے کا نام ہے، میرے بیٹے کا نام ہے حسن. کیا نام ہے؟ حسن. جاؤ لکھوا لاؤ. یاقوت دیلمی اس زمانے کا نقاش ہے، اور مجھے خبر ہے کہ وہ ایک حرف کی ایک اشرفی دیتا. یہ 3 اشرفی لے، وہ 3 اشرفی لے کے چلا گیا. اس نے جا کے یاقوت سے کہا یاقوت کن شرائط پہ لکھتے ہو؟ ان کا میری کیا شرائط ہے جناب، میں ایک حرف کی ایک اشرفی لکھتا ہوں، اور میری کوئی نقطہ ادھر لگاؤ، کشش یوں کرو، میری کوئی ضرورت نہیں، جہاں چاہے نقطہ آپ لگے. بس میں ٹھیک ہے. ایک لفظ لکھو، خس کی مانند ایک لفظ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خس کی مانند. خس کی مانند. اب آپ جانتے ہیں نقطہ پہلے تو نہیں لگتا ہے نا. آپ بڑے بڑے آرٹسٹ یہاں موجود ہیں. جب ہم خس لکھیں گے تو پہلے نقطہ تو نہیں لگاتے گے، اے سین ہی بنائیں گے نا. بے شک. ایسے ہی. اور وہ کہہ چکا ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں اس سے آپ کشش کہیں لگوائیں نقطہ، میں تو ایک حرف کی ایک حرف. ان کا خس کی مانند لفظ لکھا، ان کا لکھا. اب اس نے خس کی مانند اے سین لکھا. اب خے کے اوپر وہ نقطہ لگا، اس کے یہ ادھر لگا دی تھی. کہاں؟ پیٹ میں اس کے. صحیح، تاکہ حسن بنے. پیٹ میں لگا دیا اس نے. واہ. اس نے 2 اشرفیاں دی اور بادشاہ کا یہ ایک کہاں سے لائے؟ حضور ایک حرف کی ایک اشرفی ہے. کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ظلم. یاقوت کو بلایا، ان کا میرے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا. انہوں نے خس کے مانند لفظ. بیوی آپ سمجھ رہی ہیں جی. یا زیادہ جذب میں آ گئی؟ میں آپ کی بات پر. ہاں، تو خس لکھا اس نے اور کوئی ظلم نہیں کیا. اب میں ادھر آئی ہوں بات کو اس سے بات کرتے ہوئے کہ آرٹسٹ جو ہے، آرٹسٹ اس کو یہ ہنر بھی آنا چاہیے کہ اپنے حسن خط کو اپنے فائدے کے لیے کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہے اپنے ہنر کو. مثلاً اس کا ہنر یہ تھا اس لڑکے کا کہ وہ جانتا تھا کہ کیسے بات کی جا سکتی ہے آرٹسٹ سے. آرٹسٹ سے بات کرنا بھی ایک ہنر ہے، یہ بھی آرٹ ہے. آرٹسٹ سے آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہنر ہے. شبلی نے شعر النجم جب لکھی پہلی جلد، تو کاتب نے پتہ نہیں کیسے شین کی بجائے ایک نقطہ نیچے لگاتے ہیں نا، جیسے وہ نہیں شبلی لکھتے ہیں نا، بے کی بات چھوڑ دیں، بے بعد میں لگائے گا. ابھی اس نے اوپر کے نقطوں میں ایک چھوڑ دیا اور پرنٹ ہونے کو چلا گیا، نیچے کا بھول گیا تو وہاں ستلی لکھا گیا. شبلی نے کہا یہ کیا؟ کہا حضور
اتنا برا نہ مانیے اس لفظ میں، اور آپ میں نسبت بڑی سچی لگ رہی ہے. 60 سیدھے تھے نا، سیدھے 60 تھے. تو جو مکالمہ ہوتا ہے یہ بھی حسن بیان میں کیا فائن آرٹس میں خطوط تھے، لہجے اور لفظ میں بھی فائن آرٹس آتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ فنون لطیفہ میں آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ادب کا چولی دامن کے ساتھ ہے فنون لطیفہ کا، اور ادب محتاج ہے فنون لطیفہ کا، خاص طور پر حسن خط کا، رنگ کا، خوبصورتی کا، اور اس میں خوبصورتی سے بھی بڑھ کر ایک نئی چیز جو فنون لطیفہ کی محتاجی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ لکھ دیا ہے. آپ ٹائٹل کی طرف جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اندر کچھ بھی ہے، اب آپ ٹائٹل کے کیوں محتاج ہیں؟ یہ فنون لطیفہ کی یہ بھی محتاجی ہے کہ اندر مال کیسا ہی ہو، اوپر کا چہرہ اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی محتاجی ہے کہ آپ جب فروخت کرتے ہیں کسی چیز کو تو فروختگی اور کاروبار کے لیے فائن آرٹس کی محتاجی لازم ہے. اور برا نہیں مانیے گا، برا نہ مانیے گا، اپنے نام، اپنا لباس، اپنے گھر اور اپنے انتخاب شدہ افراد کوشش کیجیے خوش بیان ہو، خوش رنگ ہو. خوبصورتی میرا اختیار نہیں ہے، میں خوبصورت آدمی فراہم نہیں کر سکتا، لیکن میں خوش بیان آدمی، خوش کلام آدمی، خوش رنگ آدمی، خوش خیال آدمی، خوش اعتبار آدمی تو تلاش کر سکتا ہوں. تو فنون لطیفہ میں یہ بھی لازم ہے کہ جینے کے ڈھنگ میں فائن آرٹس کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں ایسا شوق پیدا کیجئے کہ لوگوں کے بدن سے بدبو نہ آئے. انہیں یہ تمیز سے کہیے کہ اس میں کیا برائی ہے کہ تھوڑی سی خوشبو چھڑک کر آپ گھر سے باہر نکلے، اس میں کوئی برائی ہے؟ تھوڑی سی خوشبو چھڑک کر باہر نکلے. آپ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام کا کیا رویہ تھا خوشبو کے بارے میں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب خوشبو نہیں ملتی تھی تو اس عرب معاشرے میں پنکھا جو ہوتا تھا، پنکھا، ہم بھی اس زمانے کی آدمی ہیں قریب تک کے، ہمارا بھی پنکھا کائے کا بنتا تھا؟ کھجور کی بال کا، یعنی کھجور کے پنکھ کا ہوتا تھا. وہ بڑے مزیدار پانی ڈالو تو ٹھیک ٹھنڈی ہو. تو پیغمبر اسلام کی عادت تھی جب انہیں خوشبو میسر نہیں آتی تھی تو وہ جو خس ہوتا تھا اس زمانے کا دیواروں پہ لٹک رہا ہوتا تھا گرمی میں، اس کے ساتھ پنکھے کے اوپر پانی جو بہ رہا ہوتا تھا مس کرتے تھے اور ہاتھ لگا کر پھر بدل میں پھر باہر نکلتے. وہ اعتبار اس وقت کا. تو خوشبو سے دوستی بھی فائن آرٹس کی طرف قدم بڑھانے کا ایک قدم ہے، سفر ہے. اس کو بھی برقرار رکھیے اور کوشش کیجیے کہ بغض مت کیجیے. فنون لطیفہ سے کوئی اچھا ناچتا ہو تو اسے سلام، کوئی اچھی آواز کا موسیقار ہو تو اس کے آگے جھک جائے. پیسے دینا ضروری نہیں ہے، اس کا احترام کیجیے موسیقار. اور اگر کوئی آرٹسٹ مل جائے تو اسے خصوصاً، میں تو ایک ہاتھ سے کرتا ہوں، آپ اسے 2 ہاتھوں سے سلام کیجیے. اور اگر موٹر سائیکل پہ ہیں تو گر پڑیں گے، 2 ہاتھوں سے نہ کریں. شکریہ. یہ باتیں ماشاء اللہ، کیا بات ہے. آپ کی جو بلیغ گفتگو تھی اس سے یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور ہم محظوظ ہوئے. اب فنون لطیفہ کی جو مختلف شاخیں ہیں، مثلا موسیقی ہے، اس میں مجسمہ سازی بھی ہے، اس میں جن مزید آپ نے جو اس سے منسلک ہیں فنون ان کا ذکر کیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ موسیقی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو یعنی